رسول پر گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، تحفظ ناموس رسالت پر قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، ماشاءاللہ اس موضوع پہ پہلے ہی بات ہو چکی، میں ایک قرآن کی آیت بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے قتال کرو، ان کو قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین مکمل طور پر اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر کوئی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو صرف اسے برخاست کر دینا یا اس کو مصنوعی طور پر سزا دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے سر کو اگر تن سے جدا نہ کیا جائے تو وہ اس کی سزا نہ ہوگی۔ ایک نبینہ صحابی جن کی لونڈی اور ان کے 2 بچوں کی ماں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتی تھی، ان نبینہ صحابی نے اسے بارہا منع کیا۔ ایک دن جب وہ الفاظ استعمال کرنے والی تھی، اس نے 1-2 لفظ ہی منہ سے نکالے ہوں گے، اس صحابی نے جو نبینہ ہے، جس کو نظر نہیں آتا اور اس کی بیوی جو دیکھ سکتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ رکھا اور اس کے اوپر اپنا مکمل وزن ڈال دیا، حتیٰ کہ وہ قتل ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ مری پڑی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، بتلاؤ مجھے، یہ میرا حق ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا؟ وہ نبینہ صحابی چلتے ہوئے، پاؤں کانپتے ہوئے آگے آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی گستاخ تھی، میں نے اسے قتل کر دیا، اس وجہ سے قتل کر دیا تاکہ یہ دوبارہ گستاخی نہ کر سکے، یہ آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رد کر دیا، اس کے خون کو ضائع کر دیا، اس کا بدلہ نہ دیا گیا۔ تو اس لیے جو بھی گستاخی کرے گا اس کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرے تکبیر، بلند آواز سے دعا دے، نعرے تکبیر، مودی ذرا کانپ جانا چاہیے، نعرے تکبیر۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ اب آپ کے سامنے آخری خطاب فرماتے ہیں